حسین رقم کرد و دیگر زینب کہ حدیث عشق اگر دیکھنا چاہتے ہو یہ دو باب پر مشتمل ہے، ایک حسین نے لکھا، دوسرا زینب نے لکھا۔ کربلا سے لے کر دمشق تک، دمشق سے لے کر شام تک، شام کے زندان میں، شام کے قید خانوں میں حضرت سیدہ زینب نے اپنی طہارت سے، اپنی عفت سے، اپنی عصمت سے، اپنی پاک دامنی سے رہتی دنیا تک آنے والی خواتین کو یہ بتا دیا، امت مسلمہ کے ہر فرد کو بتا دیا جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے کہ جتنی دیر تک ہمارے گھرانے سے محبت نہیں کرو گے تیرا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ حضرت سیدہ زینب جب آپ دمشق کے بازار سے گزر رہی ہیں، شام کے بازار سے گزر رہی ہیں، اس وقت لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور یزید بدبخت لعنتی نے، اس کے حواریوں نے یہ اعلان کیا کہ جس نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی ہے ان کا حشر آج اہل دنیا دیکھ لے۔ حضرت سیدہ زینب جب آپ جلوہ گر ہوئی، آپ نے یزید کے دربار میں، شام کے بازار میں گزرتے ہوئے وہ خطبات صادر فرمائے جو تاریخ میں صفحہ ہستی سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے، اور علامہ اقبال نے یہ بیان فرمایا کہ صرف زینب کا وہ خطبہ سرے بازار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرت اظہار کی۔ کیا بات ہے! آپ یہ کہتے ہیں تمہیں حقیقت میں وہ زبان زینب کی نظر آتی ہے، بولنا شیر خدا کا ہے، بولنا میرے علی کا ہے، ایسی زبان، ایسی فصاحت و بلاغت، ایسا انداز تکلم جو اللہ نے خاصا رکھا ہے آل محمد کا، وہ دنیا میں اور کسی کو نہیں ملا۔ حضرت سیدہ زینب اور سر حسین جب شام کے بازار سے گزرتا ہوا یزید کے محل تک پہنچا، اس وقت سر حسین سے آذان کی آواز آتی، کلمہ پڑھنے کی آواز آتی، درود و سلام کی آواز آتی، اور جب بھی کوئی آپس میں کلام کیا جاتا جواب سر حسین سے آتا۔ سبحان اللہ! یہ وہ عظیم شہادت ہے، یہ وہ عظیم شجاعت ہے۔ کون ایسا شہید ہے جو بعد از شہادت بھی اپنی شہادت کی گواہی دے؟ یہ واحد شہادت ہے حسین ابن علی کی، اور بعض بزرگان دین نے، امام شافعی نے یہاں تک لکھا کہ قتل حسین کے بعد، شہادت حسین کے بعد ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سارے پردے اٹھ گئے ہیں، سارے حجابات دور ہو گئے ہیں، آج خود حسین کا رب حسین سے کلام کر رہا ہے، آج خود رب جلیل حسین سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس وقت عالم یہ تھا، سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے، جبریل ایک پل کو ٹھہر تو بھی چین سے، اے موت سانس رو زمانہ قیام کر، مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ 45 لاکھ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید چند پیر گیلانی، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء محی الدین گیلانی، صاحبزادہ سید محمد رضا محی الدین گیلانی، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ اس وقت عالم یہ تھا کہ سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے، جبریل ایک پل کو ٹھہر تو بھی چین سے، اے موت سانس روک زمانہ قیام کر، مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے۔ اس وقت عالم یہ تھا کہ حسین اپنے رب سے کلام کر رہا تھا، حسین کا رب حسین سے کلام کر رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے کائنات میں عظمت و شہادت کی وہ داستانیں پینتن پاک کو عطا فرمائی۔ کل کوئی نیا کلمہ پڑھنے والا، کوئی نیا توحید پرست، کوئی دین کا پرستار کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ میں نے دین کے لیے یہ قربانی دی، میں نے دین کے لیے قربانی دی۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ قیامت تک ہر کسی کو یہ پتہ چل جائے
کہ شام کے قید خانوں میں بھی آل محمد نے قربانیاں دی، شام کے زندان میں بھی آل محمد نے قربانیاں دی، زنجیروں میں بھی انہیں جکڑا گیا، رسیوں میں بھی انہیں جکڑا گیا، سواریوں پر بھی انہیں اذیت کے ساتھ سوار کیا گیا، اس لیے کہ دین اسلام کا وقار مجروح نہ ہو، دین اسلام کی سرحدیں پامال نہ ہو۔ قیامت تک ہر مسلمان کو یہ پتہ چل جائے، ہر مسلمان ممنون ہو، ادھر وہ کلمہ پڑھے ادھر کلمہ حسین کی، سبحان اللہ سبحان پھر اللہ۔ اس کا یہ کلمہ پڑھنا قبول ہوگا۔ ہم کلمے کی رٹ لگاتے جائیں، ہم توحید کے نعرے لگاتے جائیں، ہم رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پرچم بلند کرتے جائیں۔ اتنی دیر تک پیغمبر پاک کی محبت نہیں ہوگی، نہ توحید قبول ہوگی، نہ نبوت قبول۔ واہ 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 واہ، اس لیے کہ ہمارا حقیقت میں حسین سے غلامی کا حوالہ قیامت والے دن یہ ثابت کرے گا کہ کون محمد عربی کا غلام ہے۔ جس کا یہ حوالہ کمزور ہوگا اس کا ایمان بھی کمزور ہوگا، مدینے والے سے رشتہ بھی کمزور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس وقت جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے جب شام کے بازار سے گزرتے ہوئے جب اللہ رب العزت نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان دیکھی، جب غیر مسلموں نے اس جان کا، اس طہارت کا منظر دیکھا، اس نے بھی سر حسین کی زیارت کی، اللہ نے اسے مسلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے اسے دولت ایمان سے مشرف باب کیا، اور یہ وہ عظیم شہادت ہے، یہ وہ عظیم شرف ہے۔ ادھر غیر مسلم سر حسین کو دیکھتے ادھر اللہ مسلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ایسا شہید ہے، کون ایسا دین کا مبلغ ہے جو سر کٹوانے کے بعد بھی اپنی شہادت کا پرچم بلند کرے، جو دین اسلام میں لوگوں کو داخل کرے۔ یہ واحد شہادت ہے حسین ابن علی۔ واہ واہ۔ اور حضرت سیدہ زینب جب آپ شام کے قید خانے میں آپ محبوس تھی، شام کے قید خانے میں جلوہ فرما تھی، اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا، حضرت سیدہ زینب آپ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، آپ نے اس وقت مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے اپنے جد کریم آقا محمد عربی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ رات کا وقت ہے، یزیدی لشکر وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ شام کا وہ قید خانہ، وہ زندان ایسا روشن ہوا، ایسا روشن ہوا کہ ہماری آنکھیں اس روشنی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی ہستی تشریف لائے، انہوں نے اپنا پورا بدن جو ہے وہ چادر پاک میں لپیٹا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ زینب کے پاس وہ تشریف لائی، آ کر انہوں نے کئی گھنٹے حضرت سیدہ زینب پاک سے گفتگو فرمائی۔ جب حضرت سیدہ زینب سے پوچھا گیا یہ پاک ہستی کون ہے، حضرت سیدہ زینب نے یہ بتایا کہ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، اللہ، وہ آج میرے سر و استقلال کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ اور پھر ادھر حضرت سیدنا امام زین العابدین جو بال سے چادر تطہیر ہیں، جو میرے نبی کے نور نظر ہیں، جو دنیا میں آل محمد کی طہارت کے پاسبان ہیں، جن کا اس وقت عالم یہ تھا کہ بیڑیاں صدمہ پیاس نکاحت صحرا ظلم کیا کیا نہ ہوئے عادت بیمار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء محی الدین گیلانی۔ امام زہری اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب امام زین العابدین کو پیشوں میں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا، میں نے عرض کی حضور یہ کیسا اذیت والا وقت ہے، کیسا مصیبت والا وقت ہے۔ آپ نے ایک کان میں اپنے بازو کو ہلایا، ساری کی ساری زنجیریں ٹوٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ آپ نے یہ فرمایا زہری کیا ہمیں یہ نہ سمجھتے ہو، ہمیں ایسا نہ جان سمجھتے ہو، یہ اذیتیں جو ہم اس لیے قبول کر رہے ہیں، کل قیامت تک آنے والے لوگوں کو
پتہ چل جائے کہ دین پر ہر کسی نے احسان نہیں کیا، بیت الپاک نے واہ 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 واہ، ایک امت پر احسان کیا ہے۔ دین کو اگر بچایا ہے تو پورے رسول نے بچایا ہے، دین کو اگر بچایا ہے پورے رسول نے بچایا ہے، دین کی ناموس کو بچایا ہے بیت الپاک نے بچایا ہے۔ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے جہاں پر دین کا چرچا ہوگا ساتھ آگے سبحان اللہ، آج بیت الپاک کی طہارت کا بھی ذکر ہوگا، ساتھ ہماری عزت کا بھی ذکر ہوگا، ہماری عصمت کا بھی ذکر ہوگا، ورنہ یہ زنجیریں کیا حیثیت رکھتی ہیں، یہ قید خانے کیا مشکل ہے۔ اگر ہم چاہیں اسماعیلی کے قدموں سے آگے زمزم جاری ہو سکتا ہے، میرا باپ تو ساتھی کوثر، واہ 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 میرا واہ، باپ تو کوثر کا جام ادا کرنے والا ہے۔ یہ صرف اس لیے تاکہ قیامت تک ہر مولے کی سوچے، ہر فیصلہ کرنے والا انسان یہ اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو بتا دے کہ قیامت تک ہر کلمہ کو مضمون ہوتا میرے باپ حسین۔ واہ واہ واہ، آج کوئی سلام شوق پیش کرے گا محمد یزدی کے گھرانے کو، اس لیے کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات۔ واہ واہ، خیر حسین و حسن مصطفیٰ۔ جب صبح کے وقت نماز فجر کے بعد یزید اپنے دربار میں بیٹھا، اس رہی نے جب حضرت سیدہ زینب کو طلب کیا صرف اہل دنیا کو دکھانے کے لیے، ان کا تماشا بنانے کے لیے، لیکن وہ خود نہیں جانتا جو آل محمد کا تماشا بنانا چاہ رہا تھا، قیامت تک وہ خود بے نام و نشان ہو گیا۔ اس کا ایسا تماشا بنا، اللہ نے اسے جب یزید کے دربار میں تشریف لائے، وہ نہیں کہنے لگا، دامدی بخار میں کہنے لگا، اے بیٹے رسول بتائیے آپ کی تمنا کیا ہے؟ اس وقت حضرت سیدنا زینب نے وہ خطبہ صادر کروایا جسے غیر مسلم بھی اپنی کتابوں میں درج کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ وہ لکھتے ہیں حضرت سیدنا زینب نے یہ کہا، تمہاری بیوی، بیٹیاں اور بہنیں جو ہماری بننے کے لیے ہے نہیں ہے، وہ تو پردے میں بیٹھی ہے، ہماری ماں کی چادر کی یہ شان ہے جس کی قسمیں اللہ خود قرآن وہ نبی جس نے اپنی چادر اپنی بیٹی فاطمہ کو عطا فرمائی، آج اس کی بیٹیوں کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا۔ جب یزید نے یہ سنا اسے کوئی جواب نہ کر پایا، پھر اس دامدی نے یہ کہا پورے محل کو روشن کرو، آج خوشیاں مناؤ، آج شاد جانے بجاؤ۔ پھر اس نے کہا آج اللہ اس باغی کا سر میری بادشاہ میں پیش کیا جائے تو میری بہن کا اظہار کرتا تھا۔ ایک سنہری تخت میں سر حسین جب دے دیا گیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں چھڑی کو پکڑا، اور یہ تعلیم کا بڑا المناک ثانیہ ہے کہ یزید نامی نے چھڑی حضرت دمدار مبارک پر ماری۔ اس نے یہ کہا اس منہ سے میری بہن کا اظہار کرتے تھے۔ اس مقام پر صحابی رسول حضرت ابو بردہ اسلمی بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے نہیں اس چھڑی کو پیچھے کر لیجیے، غصہ کرنے نہیں جانتا یہ شہزادہ کون ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ سیدھے پیغمبر ہے۔ دامدی کہنے لگا اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا، تیری سفید داڑھی نہ ہوتی، میں تیرا وہ اثر کرتا تیری نسلیں یاد کرتی۔ ابو بردہ اسلمی کہنے لگے تو نے رسول کا پاس نہیں کیا، صحابی رسول کا پاس کیا۔ اس وقت اور اس نے یہ حکم دیا اس صحابی رسول کا سر سے جدا کر دیا جائے۔ اب تو کیسا بدبخت ہے، اس نے نہ خون رسول کو دیکھا، اس نے نہ صحبت رسول کو دیکھا، جس نے نہ صحابہ کی تعظیم کو دیکھا۔ یاد رکھ دیجیے امام زین العابدین جب یزید کے دربار میں تشریف لائے، اس نے یہ کہا اے رسول تیرے باپ کی یہ کوشش تھی پر اس کا نام لیا جائے، اس کے نام کے خطبے پڑھے جائے، اس کے نام کے کلامے الاپے جائے۔ اب میں نے معاذ اللہ اس کی اس کوشش کو پورا نہیں ہونے دیا، رہتی دنیا تک
اب میرا اور میرے باپ کا پرچم بلند رہے گا۔ حضرت امام زین العابدین خاموش ہے۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہوا، آپ خاموش ہیں۔ محترم چوچو اذان کے کلمات دم کرتا گیا، آپ خاموش ہیں۔ ادھر اذان میں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، امام زین العابدین کی غیرت سادات کو جوش آ گیا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم تو انصاف پر، تو یہ بتا یہ اذان میں جو محمد کا نام آیا ہے تیرے باپ دادا کا ہے یا میرے؟ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرہ پینتالیس سوا لاکھ، نعرہ حیدری، پانچ نعرہ پینتالیس سوا لاکھ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگر تو یہ کہے گا کہ تیرے باپ دادا کا ہے، دنیا تجھ پر اور زیادہ عبادت بھیجے گی۔ اگر یہ میرے باپ دادا کا ہے، پھر بتا ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ یزید سے کوئی جواب نہ بن پایا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کل جمعے کا دن ہے، انہیں پھر دوبارہ میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ اس نے جب دوسرے دن حضرت امام زین العابدین کو طلب کیا، اس نے پوچھا کہ آپ کی حسرت کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ آپ نے کہا ایک تو میرے باپ کے جو قاتل ہے وہ میرے حوالے کیے جائیں۔ اب قاتلان حسین میں یزید خود شامل تھا، تو دینے والا وہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس طرح تو میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ یہ مطالبہ نہ کرے اور کچھ فرمائے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جمعے کا خطبہ مجھے دینے دیا جائے۔ ادھر امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیا، آج شخص بار ہو گیا، آج بھی سے میرے علی خطبہ دے۔ اللہ، اس وقت سارے لوگ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اس نے مؤذن کو یزید نے یہ کہا کہ تو اذان دے کہ کہیں اپنے رسول کی حمایت پہ لوگ دوبارہ جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت جب اذان شروع ہوئی، حضرت امام زین العابدین پر محبت کا ایک ایسا عالم طاری ہوا۔ مورخ بھی لکھتے ہیں، علامہ ابن نے اپنی کتاب میں لکھا، ایسا بدیع منظر آپ کے چہرے پر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ غیرت سادات کی، غیرت فیصل پاک کی وہ جھلک آپ کے چہرے پر نظر آئی۔ حقیقت میں ہم اس نتیجے پر جا پہنچے، اگر دنیا میں کوئی تصویر محمد عربی دیکھنا چاہتا ہے وہ فیصل پاک کا۔ واہ واہ واہ، اور یاد رکھیے مولا علی سے لے کر اور حضرت امام مہدی تک قیامت تک اگر کوئی پورے مصطفیٰ کا ظہور دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے اور یہ وہ فیصلہ ہے جسے ہر بار مسلمان اپنی عید میں اپنے قلوب و اذہان میں وصیت کر کے یہ تصدیق کرے گا، انسان کو بیدار کو وہ نہیں، ہر قوم پکارے کیا بات اور ہے۔ پھر آج اور طرف بات یہ ہے، آج یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کرے کہ ایک منظم سازش بنائی جا رہی ہے کہ یزید کا اس میں قصور نہیں تھا، یزید غلام تھا۔ اب آپ خود فیصلہ فرمائیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے یزید کو بے گناہ ثابت کرنے کی؟ کیا قبر میں یزید کام آئے گا یا حسین کا نام؟ واہ 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 واہ، کیا قبر میں یزید کی دشمن کام آئے گی یا محمد عربی کی غلامی کام آئے گی؟ اور علامہ تختہ غنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کثرت کے ساتھ کتابیں جلسے نظامی کے نصاب میں آج بھی شامل ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں جو یزید پر لعنت نہیں دیتا، مسلمان وہ ہوگا ادھر کلمہ پڑھے گا ادھر یزید پر لعنت دے گا۔ اور امام احمد بن حنبل کے سامنے اسی نے یزید کو امیر المومنین کہا، آپ نے یہ فرمایا اسے فوراً کی سزا دی جائے، اس لیے کہ اس نے اس لعنتی کو امیر المومنین کہا جس میں مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی۔ اس لیے حقیقت میں جنہوں نے میرے نبی سے محبت کی وہ کامیاب ہیں۔ اور پھر جب اہل مدینہ کو یہ پتا چلا کہ یزید لعنتی کا ایک کردار ہے، انہوں نے اپنی پگڑیوں کو اتارا، اماموں کو اتارا، نیچے زمین پر پھینکا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ جس طرح
ہم اپنی پگڑیاں نیچے بیٹھ رہے ہیں، ہم یزید کی بیعت کا بھی اسی طرح انکار کرتے ہیں۔ اس لاٹھی نے نہ حرمت کعبہ کو دیکھا، نہ حرم مکہ کو دیکھا، نہ حرم مدینہ کو دیکھا۔ اس نے یہ کہا 3 دن تک پورے لشکر کو جو حکم دیا، آج نبی کا مدینہ تمہارے اوپر حرام ہے، جو چاہو کرو، تم سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے لشکر نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے اور اونٹوں کا لشکر باندھے رکھا جو وہاں پر گندگی پھیلاتے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ نماز ہوئی نہ جماعت ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب یہ کہتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تربت رسول سے اذان کی آواز آتی، نماز پڑھنے کی آواز۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر آپ دیکھیں گے یزید نے یہ کہا کہ غلاف کعبہ کو جلا دو، اور وہ مینڈا جو کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا، اس کے سینگ بھی جل گئے، غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ اور تاریخ میں یہ آج بھی موجود ہے۔ ادھر کعبے کا غلاف جلنا شروع ہوا، ادھر یزید پر ایسی اذیت والی تکلیف طاری ہو گئی، وہ پانی کہتا، پانی کے چشمے، پانی کے مشکیزیں اس کے منہ سے لگائے جاتے، اس کی پیاس ختم نہ ہوتی، یہاں تک کہ آل محمد کو پیاسا ستانے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ظلم و ستم کرنے والا خود اتنا رگڑ رگڑ کر پیاسا مر گیا۔ آل محمد کی محبت کا پرچم آج بھی سر بلند رہے گا، قیامت تک آل محمد کی محبت کا سینہ اس طرح سے کاٹے مارے گا۔ ہر کلمہ کو ادھر کلمہ پڑھے گا، ادھر شکر ادا کرے گا حضرت حسین کا، ادھر کلمہ پڑھے گا، ادھر شکر ادا کرے گا۔ اس لیے کہ حجت کو تمام کر گیا ہے جبیر، آفات میں نام کر گیا ہے جبیر، تا اثر نہیں جواب جس کا ممکن، سر دے کے وہ کام کر گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ایسا قاری ہے جو یہ جواب دے سکے؟ کون ایسا عالم ہے جو یہ ثابت کر سکے؟ جو کام میرے حسین نے سر دے کے میدان کربلا میں کر دیا، اور یہ منظر ہم کبھی نہیں بھلا سکتے جب تک فلک نیل پر ستارے جھلملاتے رہیں گے، جب تک سورج اپنی نظری فکروں کے ساتھ دنیا پر ضیاء کرتا رہے گا، جب تک خدا رسول خدا کا نام لیوا ایک وقت بھی باقی رہے گا، جب تک مؤذن کی اذان کی گونج سنائی دیتی رہے گی، ذکر حسین ہوتا رہے گا، نام حسین کا ورد لبوں پر جاری رہے گا، ذکر حسین قلب و نگاہ کو نیا بلبلا جوش عطا کرتا رہے گا، اس لیے کہ حسین زندہ ہے، اس کا نام زندہ ہے، اس کا مقام زندہ ہے، اس کا پیغام زندہ ہے، اس لیے اس کا کردار زندہ ہے، اس کی رخسار زندہ ہے، اس کی گفتار زندہ ہے، اس کے افکار زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ کیا بات ہے! اس لیے کون میرے حسین کی شہادت کو برآمد کرے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، میرے مولا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، قیامت تک ہر اس مسلمان سے محبت کر جو میرے دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے آپ تمام پیر بھائی اپنی قسمت پر ناز کریں، اپنی قسمت پر ناز کریں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نسبت، آپ کی غلامی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس غلامی پر، اس نسبت پر ناز کریں، اور سعادت یقین مرید کی پہچان یہ ہونی چاہیے اس کے ظاہر اور باطن کی کیفیت اپنے مرشد کی محبت سے آراستہ ہو۔ اور مولانا روم یہ فرماتے ہیں ادھر تیرے ظاہر اور باطن میں، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں آداب طریقت میں یہ بیان فرمایا، جب تیرے ظاہر اور باطن پر تیرے مرشد کی حکومت ہوگی، اللہ تیرے ظاہر کو بھی پاک کرے گا، تیرے باطن کو بھی پاک کرے گا۔
اگر تیرا ظاہر پاک ہوا باطن پاک نہ ہوا، قیامت والے دن ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا، باطن کو دیکھا جائے گا۔ قیامت والے دن سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ آج تو تو اپنے آپ کو فریب دے گا، اپنے آپ کو دھوکہ دے گا۔ ہم بڑے لبادے لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریف بن گئے، ہم نے یہ کرنا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے جب اللہ کے دربار پہ آئے گا، ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ نے یہ کہا ظاہر کا صلہ دنیا میں مل جائے گا، باطن کا صلہ قیامت والے دن ملے گا۔ کسی نے غوث پاک سے یہ پوچھا کہ باطن کا صلہ قیامت والے دن کیا ملے گا؟ آپ نے یہ فرمایا ہوا قربن زیارت اللہ، وہ تمہیں صلہ ملے گا اللہ کے قرب، اللہ کی زیارت کی صورت میں، اور یہ صلہ ملے گا مرشد کی محبت کی وجہ سے، مرشد کی غلامی کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے مرشد کامل کے دروازے پر سچے دل کے ساتھ چوکھٹ پر حضرت مولانا روم آپ کے فرماتے ہیں انسان کو کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتا اپنے مالک کے دروازے پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے تو کتے سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ میں بڑی شریف نے فرمایا مرشد دے دروازے اٹھتے محکم لائیے نوے نوے نہ یار بنائیے بان کمینے آپ جس جگہ پر مرضی چلے جائیں، جتنی دیر تک آپ کی نسبت اپنے مرشد سے لگن سبھی نہیں ہوگی، دنیا میں تو کوئی فائدہ پالے آخرت کی ہر نعمت سے آپ محروم رہیں گے۔ ادھر قبر میں جائیں گے، آپ کے لیے قبر سیاہ رات سے بھی زیادہ خوفناک ہوگی۔ ادھر مرشد کی محبت کا سہارا لے کر جائیں گے، قبر میں بعد میں جائیں گے، اللہ یہ کہے گا مہمان آنے والا ہے، اس کے لیے مکان کو قیامت تک جنت سے کھڑکی کھولی جائے گی جس کی ہماری قبر میں ہوا آئے گی۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا اگر جنت کی کھڑکیوں سے ہوا لینا چاہتے ہو اپنے شیخ کامل کے ساتھ، اپنے مرشد کامل کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرو، اور اس میں کوئی دنیاوی نفع نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا تو دنیا میں ہی رہ جائے گی، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، سانس آئے دوسرے سانس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اصل میں تو قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ مرشد کی محبت کیا کام آتی ہے۔ مرشد کامل کی محبت مصطفیٰ گیلانی پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ آپ کی وہ کامل ہستی ہے، جس طرح آپ نے پوری دین کو اپنی حیات پاک میں فیض عطا کیا، آج بھی اپنے غلاموں کو آج بھی فیض عطا کر رہے ہیں۔ اب یہ ہماری جھولی پر ہے، ہماری وسعت ضرب پر ہے کہ ہم نے کیسے آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنا ہے۔ جنہوں نے آپ کی بارگاہ سے فیض پایا ہے آج بھی اللہ نے ان کے دل کو بھی روشن کیا، ان کے گھروں کو بھی روشن کیا۔ جنہوں نے آپ سے فیض سے محروم رہے آج بھی وہ خالی ہے۔ اس لیے سچے دل کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ ایسے کامل مرشد کے زیر سایہ ہم سب حاضر ہیں۔ جو اپنی جھولی کو خالی لے کر جائے اس کی اپنی بد نصیبی ہے، اس کی اپنی محرومی ہے۔ اس لیے مرشد کامل کی محمد مصطفیٰ گیلانی پیر پوترا کا دریائے فیض آج بھی ٹانچے مار رہا ہے۔ آج بھی جھولی پھیلا کر بیٹھے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور ہمارے مسلمان بھائی جو آج سیلاب کی آفت میں یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی آزمائش ہے، شامت اعمال ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میری قدرت کی نشانیاں کائنات میں ہی تلاش کرو، تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کو دیکھو، میری رحمت کی نشانیاں بھی ملیں گی، میرے مدد کی نشانیاں بھی ملیں گی۔ یہ زلزلے آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، یہ ہماری اپنی شامت اعمال ہے۔ آئے ہماری اپنے شامت اعمال ہے۔ ہم گریبانوں میں نہیں جانتے۔ آج لوگ چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دے رہے ہیں، جب خوشحالی کا وقت تھا اس وقت اذانیں یاد نہیں تھی۔ آج مصیبت میں سب کو خدا یاد آ گیا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے مومن کی شان یہ ہے تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، اس کے دل کا کوئی بھی کھانا میری یاد سے کبھی قابل نہیں ہوتا۔ خوشی ملے پھر بھی میرا شکر، اگر کوئی کبھی غم بھی مل جائے پھر بھی وہ زبان پر نہیں لاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فیصلہ ہے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، ان علاقوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں جو آپ مصیبت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ گیلانی رحمۃ
تعالیٰ تمام علاقوں سے آفت کو دور فرمائے، اللہ اس وبا کو دور فرمائے، اللہ پوری